السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی ہے ایک بھکارن اور ہمارا معاشرہ، جس کی رائٹر ہے الفت ڈول۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی بھیک مانگنے کے لیے میرے سامنے رکی۔ گلے میں سیاہ دوپٹہ، آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ، گہری سانولی رنگت، کالے ہونٹ اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہاتھ باندھ کر اس نے رٹا لگانا شروع کیا۔ بہت بھوک لگی ہے، کچھ پیسے دے دو، اوپر والا تمہارا پیاری سی دلہن دے گا، دولہے بنو گے، غریب کی مدد کر دو۔ میں نے عادتاً جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، کھانا کھلا دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے مجھے نیچے سے اوپر ایک نظر دیکھا اور کہا، پیسے دے دو، کھانا میں خود کھا لوں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، کھانا تمہیں کھا لو، پیسے میں خود دے دوں گا اس کو۔ وہ ایک لحظہ خاموش رہی اور پھر کہا، اچھا تم کھانا کھلا دو گے؟ میری ایک بہن بھی ہے، اسے بھی بلا لوں ساتھ؟ میں نے جواباً کہا، ہاں بالکل، کوئی پوچھنے والی بات ہے، بلا لو اسے بھی۔ اس نے دائیں طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، بانو! تھوڑے فاصلے سے ایک 6-7 سال کی بچی لوگوں کے درمیان سے بچتی بچاتی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آؤ بانو، کھانا کھلاؤں تمہیں میں۔ ہم پاس کے ایک ہوٹل میں گئے اور کھانا لگانے کا کہا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے لڑکی سے سوال کیا، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم گھر بساؤ، اپنی بہن کو اچھا رہن سہن دو؟ اس نے نوالا بچی کو دیتے ہوئے ہنس کر کہا، اور یہ اچھا گھر، یہ اچھا رہن سہن ایک بھکارن کو کون دے گا؟ بہت لوگ ہیں، تم بھیک مانگنے سے بہتر ہے کسی کے گھر کام کر لو۔ میں نے جواب دیا، نہ گھر میں کام کرنے کی بددعا نہ دو، مجھے میری اماں نے یہی غلطی کی تھی، تبھی میں اور میری بہن آج سڑک پر ہیں، اور اماں وہاں پاس کے قبرستان میں پڑی ہیں۔ اس لیے پانی کا گھونٹ پیا اور یہ کہا، میں کسی گھر کے مالک کی ہی ناجائز اولاد ہوں، میں اور میری بہن۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد بھی میری طرح سڑکوں پر یوں ہی تبھی گھر میں کام نہیں کرتی۔ میں نے پوچھا، مگر یہ بازار کیا تمہیں عزت میں ہاتھ نہیں ڈالتا؟ اور کیا یہاں پر تمہاری بہن محفوظ ہے؟ اس نے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ میں یہاں محفوظ ہوں، یہاں بھی نوچا جاتا ہے مجھے، مگر بہن ابھی چھوٹی ہے، اس کے جوان ہوتے ہی میں اس کو کہیں اور دھندے لگا دوں گی، تب تک پیسے بھی جوڑ لیے ہوں گے، اور اوپر والے کو کیا جواب دوں گی میں؟ وہ ہنسی، تمہیں لگتا ہے اب بھی میں جواب دوں گی اوپر والے کو؟ مجھے پیدا اوپر والے نے کیا، مگر میری سرپرستی جس کو کرنی تھی وہ عیاشی سمجھ کر بھول گیا مجھے۔ کیا وہ جواب نہیں دے گا اوپر والے کو؟ میری ماں آنتوں کے درد سے مر گئی، ہسپتال میں کسی نے مجھے داخل تک نہیں ہونے دیا، کیا وہ جواب نہیں دیں گے اوپر والے کو؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے میری طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، تم مرد جواب دہ ہو اوپر والے کو، تمہیں ہماری سرپرستی سونپی گئی ہے نا، تمہارا بنایا ہوا ہے یہ معاشرہ، تم جواب دو گے اوپر والے کو۔ ایک کمزور لڑکی پہ ایسی نوبت آئی کیسے کہ وہ اپنا جسم بیچ کر پیٹ پالتی رہی اپنا؟ تم اوپر والے کو جواب دو گے کہ تم نے ایک کمزور لڑکی کو کیوں لوٹا؟ تم حکمران جو جواب دو گے، تمہاری رعایا میں ایک لڑکی کو نوچ لیا گیا، مگر تم نے اسے ایک دوپٹہ تک نہیں دیا۔ پیچھے دیکھو،
وہ بازار کو دیکھو، وہاں تمہیں کوئی عورت اپنا اختیار چلاتی نظر آ رہی ہے؟ یہ تمہارا معاشرہ ہے، تمہارا بازار ہے، یہاں مردوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے غرض نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، یہاں مردوں کو بس اپنی ہوس سے غرض ہے۔ جانتے ہو تم مردوں کے اس معاشرے کا ایک اصول ہے، عورت ہو اور گھر سے باہر تم نوٹ ڈالتے ہو اسے، اشارہ کرتے ہو کہاں وہ بھکاری دیکھ رہے ہو تم؟ وہ نماز کے وقت جا کر نماز پڑھتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے اور آزاد ہے۔ میں ایک بار مسجد میں گئی، اول تو مجھے اندر نہیں آنے دیا، زور زبردستی سے اندر چلی گئی تو ہوس پرستوں نے ایک بھیڑ میرا انگ انگ دیکھنے کو مسجد تک آ گئی تھی۔ میں سکون سے نماز تک نہیں پڑھ سکی، اور تم کہتے ہو میں کیا جواب دوں گی اوپر والے کو؟ یہ مدینے والے کی رحمتیں ہیں کہ تم زندہ ہو، ورنہ باخدا کہ تم گناہوں پر سخت پکڑ ہونی تھی تمہاری، بڑی سخت۔ مرد کمزور لڑکی کو دیکھ کر اصول بناتا ہے، مگر اپنا کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں۔ میں خاموش تھا، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ ہاں مگر کچھ مرد ہوتے ہیں جو اپنا لیتے ہیں، وہ طنزاً ہنسی، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے تو پھر ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور کہا مجھ سے نکاح کر لو، میں بھکارن وعدہ کرتی ہوں کہ تہجد بھی نہیں چھوڑوں گی کبھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کو دینے کے لیے۔ وہ پھر بولی کیا ہوا، اچھے مرد ہو نا تم، تو دے دو ایک مظلوم کو سہارا۔ میں خاموش تھا۔ جواب دو نا۔ مرد یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ مرد اچھے ہوتے ہیں، مگر وہ کچھ مرد پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ میں تو کبھی نہیں دیکھا، میں نے جب بھی دیکھے تمہارے جیسے ہی مرد دیکھے ہیں، اچھا مرد نہیں دیکھا۔ یہاں کوئی اپنانے والا نہیں، اور بھلا اپنائے گا کیوں؟ اسے گھر سے بے دخل تو نہیں ہونا، نہ ہی لوگوں کی باتیں سن کر جینا ہے۔ دیکھو عزت دار ہو کر ایک بد چلن کو گھر میں لایا ہے۔ وہ زور سے ہنسی، پتہ نہیں تو مردوں کے نزدیک عزت کیا ہے؟ تم باہر کی عورت کو گھورنے، چپکے سے منہ کالا کرنے اور سفید کاٹن پہننے کو عزت کہتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ رتبہ تم ایک مجھے جیسے بے عزت کو نہیں دیتے ہو، اور تم یہ بھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ میری سماعت اور بصارت جواب دے گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کب خاموش ہوئی، کہاں خاموش ہوئی اور کب چلی گئی۔ بس وہ چلی گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا وہ وہاں نہیں تھی۔ دوستو میں سوچتا ہوں کہ اس چیز میں کون قصوروار ہے؟ ہمارا معاشرہ قصوروار ہے یا وہ بھکارن؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔